اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اولاد نے اس دنیا میں رہ کر اپنے والدین کی نافرمانی کی، والدین پر ظلم و تشدد کا بازار گرم رکھا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں جب تک اسے موت نہیں دوں گا جب تک کہ اسے میں اس تکلیف سے نہ گزار دوں۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے میرے آقا، میرے والدین میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا حقدار کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر قربان جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے آقا، میری ماں کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ تیسری بار اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے آقا، میری ماں کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تیری ماں۔ تینوں مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے۔ اس کے بعد وہ شخص عرض کرتا ہے، اے میرے آقا، اس کے بعد؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ حسن سلوک کی جو حقدار ہے وہ تیری ماں ہے، اور چوتھی مرتبہ میں ارشاد فرمایا، اس کے بعد تیرا باپ ہے، اور اس کے بعد تیرے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد تیرے قریبی رشتہ دار۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیے ماں کی ذات پر، کیا ذات ہے ماں کی! 3 درجے زیادہ فضیلت ہے ماں کی۔ سبحان اللہ۔ ماں تجھے پیدا کرتی ہے، ماں تجھے عقل و شعور سے نوازتی ہے، ماں تیری پرورش کرتی ہے۔ اے لوگو، اس ماں کی عظمت پر قربان جائیے، اس ماں کی فضیلت پر قربان جائیے جس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس ماں کی عظمت پر قربان جائیں جس ماں نے تمہیں جنم دیا، جنم کی تکلیفیں برداشت کی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، اس ماں کی عظمت پر قربان جائیے جس ماں نے تمہاری پرورش کی۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں خود گیلے میں سویا کرتی تھی اور تمہیں سوکھے میں سلاتی تھی۔ اے لوگو، ماں کی ایسی ذات ہے جو خود بھوکی رہتی ہے اور تمہیں شکم سیر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کی ذات ایسی ہے جو خود پیٹ پر پتھر باندھتی ہے اور تمہیں کبھی بھوکا سونے نہیں دیتی۔ اگر تم اس پر کبھی ظلم کر دو نا، کبھی اس کو گالی دے دو، تو وہ ماں کبھی پڑوسی کے گھر جا کے یہ نہیں کہتی میرا بیٹا مجھے مارتا ہے۔ اگر تم اپنی ماں کو گھر میں مار بھی دو، ماں کو گالیاں دو، اللہ اکبر، معاذ اللہ، تو وہ ماں کبھی پڑوسی کے گھر جا کے یہ نہیں کہتی کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اولاد نے اس دنیا میں رہ کر اپنے والدین کی نافرمانی کی، والدین پر ظلم و تشدد کا بازار گرم رکھا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں جب تک اسے موت نہیں دوں گا جب تک کہ اسے میں اس تکلیف سے نہ گزار دوں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، یاد رکھنا، آج تم کسی کے لخت جگر ہو، کسی کے تم چہیتے ہو، کسی کے تم سینے سے جدا نہیں ہوتے ہو، اپنے باپ کے پہلو میں پڑے رہتے ہو، اپنی ماں کے سینے سے لگے رہتے ہو۔ اے لوگو، اگر آج تم نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا تو یاد رکھنا کل تمہاری اولاد بھی تم پر ظلم کرے گی۔ جس طرح تم نے اپنے والدین کو گالیاں دیں، جس طرح تم نے اپنے والدین کو تکلیفیں پہنچائیں، اسی طرح تمہاری اولاد بھی تمہیں گھر سے بے گھر کرے گی اور تمہیں تکلیفیں دے گی، اور تم سوچو گے کاش ہم نے اپنے ماں باپ پر ظلم نہ کیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی دی، گویا کہ اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، جس شخص نے اپنے والدین کو گالی دی، اللہ اکبر، جس شخص نے اپنے ماں باپ کو گالی دی اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے آقا، اپنے ماں باپ کو بھی بھلا کوئی گالی دیتا ہے؟ اے میرے آقا، کیا اپنے والدین کو بھی کوئی برا بھلا کہتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص نے کسی کے باپ کو یا کسی کی ماں کو گالی دی، گویا کہ اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ اللہ اکبر۔
جس نے کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیں، جو کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، جو کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں اس نے گناہ کبیرہ کیا، اور گناہ کبیرہ کا انجام اللہ اکبر جہنم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے والدین کو گالی دی اس نے گناہ کبیرہ کیا، اور آج ہم اپنی زبان درازی سے باز نہیں آتے، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت جب آپ راستے میں جاتے تو آپ پر کوڑا ڈالتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، آپ پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالا کرتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی اس بوڑھی عورت کے لیے گالی نہیں نکلی، کبھی اس بوڑھی عورت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برا گمان نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اے میرے رب اس عورت کو ہدایت عطا فرما۔ اور اللہ اکبر، آج ہم ہیں جو اپنی زبان کو اپنے ماں باپ پر دراز کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس شخص نے کسی کے باپ کو گالی دی گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے معاشرے کا تو ماحول یہ ہے کہ اگر آج ہم لوگوں کو وقت پر کھانا نہ ملے، وقت پر ہم لوگوں کے کپڑے نہ دھلے ملے، وقت پر کپڑوں کی استری نہ ہوئی ملے، تو ہم لوگ پورے گھر کو سر پہ اٹھا رکھتے ہیں، طرح طرح کی اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ تم سے یہ بھی نہیں ہوتا، تم سے یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے مصطفیٰ کریم کی ذات پر۔ میرے آقا نے طرح طرح کی تکلیفیں سہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کسی کے لیے کوئی غلط کلمات نہیں نکلے۔ اللہ اکبر۔